بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فرأيت في بهرة الحلقة شخصا شخت الخلقة له أهبة السياحة وله رنة النياحة. بہرہ کا معنی وسط، درمیان. حلقہ جب گھیرا لگا کر چند لوگ بیٹھ جائیں تو یہ حلقہ کہلاتا ہے. شخصاً اور شخت میں جناس غیر تام ہے، اور شخت یہ صفت کا صیغہ جس کا معنی نحیف اور کمزور. لہو اہبۃ السیاحہ، اہبہ یہ سامان کے معنی میں آتا ہے جس کی جمع اہب ہے، اور اسی سے تأہب یا تأہب فعل آتا ہے تیاری کرنے کے معنی میں. السیاحہ مصدر ہے ساحہ یسیح کا، جس کا معنی سفر کرنا. وَلَهُ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ، رنہ کا معنی گریہ وزاری کرنا، اور نیاحت کسی کے مرنے پر ماتم اور نوحہ کرنا، یہ نیاحہ کہلاتا ہے. رنۃ النیاحہ میں جو اضافت پائی جاتی ہے اضافت تشبیہی، جس کا معنی ہوگا نوحہ کرنے جیسی گریہ وزاری. تو پیچھے آیا تھا کہ طواف کے خاتمے نے اور الطاف ربانی کے آغاز نے مجھے کشادہ مجلس تک پہنچا دیا جو ازدحام اور گریہ وزاری پر مشتمل تھی. فرأیت فی بہرۃ الحلقہ شخصا شخت الخلقہ، تو میں نے حلقہ کے وسط میں، اس کے درمیان میں ایک نحیف الخلقت شخص کو دیکھا جس کے لیے سامان سفر تھا اور جس کے لیے نوحہ جیسی گریہ وزاری تھی. یعنی لگ رہا تھا کہ وہ مسافر ہے، اس کے پاس مشکیزہ اور عصا جیسا سامان تھا جو سفر کے لیے ہوتا ہے، اور وہ گریہ وزاری کر رہا تھا، اور جیسے عورتیں کسی کے مرنے پر نوحہ کرتی اس طریقے سے وہ گریہ وزاری کر رہا تھا. وَهُوَ يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ. یہی دونوں جملے ہیں جن میں جناس کی اعلیٰ قسم پائی جاتی ہے کہ اس کے تمام کلمات ہم وزن ہیں. طبع یطبع کا معنی ہوتا ہے ڈھالنا، سجع کی جمع ہے اسجاع، جوہر کی جمع جواہر، لفظ کی جمع الفاظ آتی ہے. قرع یقرع کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، اسی سے ہے القارعۃ ما القارعۃ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سمع کی جمع اسماع. زواجر یہ زاجر کی جمع ہے، اور واعظ کا معنی جانتے ہیں نصیحت کرنا، پند و موعظت کرنا. اور وہ اپنے الفاظ کے جواہر سے سجع ڈھال رہا تھا اور اپنی زجر آمیز وعظ کی گفتگو سے کانوں کو کھٹکھٹا رہا تھا. وقد احاطت به اخلاط الزمر احاطت الہالة بالقمر والاکمام بالثمر. احاط یحیط کا معنی گھیرنا، خلط کی جمع ہے اخلاط، جس کا معنی ہوتا ہے مخلوط قسم کی چیزیں یا لوگ. الزمر زمرہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے جماعت. احاطت الہالة بالقمر، حالہ چاند کے دائرے کو کہتے ہیں جو پورے چاند کو گھیرے ہوتا ہے. احاطہ میں جو مفعول مطلق ہے یہ برائے نوع ہے، احاطہ کی نوعیت بیان کرنے کے لیے لائے ہیں. والاکمام بالثمر، اکمام یہ کم کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے غلاف، پھل کے اوپر جو چھلکا اور غلاف ہوتا ہے اسی کو کم کہتے ہیں، جس کی جمع اکمام. قرآن مجید میں والنخل ذات الاکمام، ثمر کا معنی پھل. وقد احاطت به اخلاط الزمر احاطت الہالة بالقمر والاکمام بالثمر، اور اسے مخلوط جماعتیں گھیرے ہوئے تھیں جیسے حالہ چاند کو اور غلاف پھل کو گھیرے ہوتا ہے.
فدلفت إليه لأقتبس من فوائده وألتقط بعض فرائده. دلف يدلف یہ باب ضربہ سے جس کا معنی دھیرے دھیرے چلنا، کھسکنا، جس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. لأقتبس لام یہاں پر لام کہ ہے، اس کے بعد ان کی تقدیر ہے، اس وجہ سے پہلے مضارع منصوب ہے. اقتباس کا معنی حاصل کرنا، خاص طور سے یہ روشنی حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے. فائدہ کی جمع فوائد. التقاط کا معنی گری پڑی چیز کو اٹھانا، اسی سے التقط فعل مضارع ہے صیغہ واحد متکلم. فرائد یہ فریدہ کی جمع ہے جس کا معنی نادر و نایاب موتی. فدلفت الیہ لاقتبس من فوائده والتقط بعض فرائده. تو میں اس کی طرف کھسک کر پہنچا تاکہ اس کے فوائد سے اقتباس اور اکتساب کروں اور اس کے کچھ موتی چنوں. اس کی باتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے. فرائد اس کی باتوں کے لیے یہاں استعمال کیا ہے. فسمعته يقول حين خب في مجاله وهدرت شقاشق ارتجاله. یہ خب یخب ضربہ یضربو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک خاص قسم کا دوڑنا، جو ہلکی دوڑ کو کہتے ہیں. مجال جولان سے اس میں ظرف ہے میدان کے معنی میں. وحضرت شقاشق ارتجاله. حضرت کا معنی آواز لگانا، یہاں مراد آواز کا نکلنا، کلمات کا نکلنا ہے. شقاشق یہ شق شقہ کی جمع ہے. یہ اصل میں اونٹ جب منہ چلاتا ہے تو اس کے منہ سے جو جھاگ نکلتا ہے اسے شق شقہ کہتے ہیں. یہاں مراد جو باتیں اس کے منہ سے نکل رہی تھیں ان کو شقاشق کہا ہے. ارتجال فی البدیہہ کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں. فسمعته يقول حين خب في مجاله. تو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا جب وہ اپنے جولان گاہ میں دوڑا اور اس کی بدیہہ گوئی کے کلمات اس سے صادر ہوئے. اب یہاں سے اس کا خطبہ ہے جو وہ دے رہا تھا اور وعظ کر رہا تھا، اسی کو آگے ذکر کیا جائے گا اور یہی یقول کا مقولہ ہوگا. اب یہ پورا خطبہ انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.